السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 9 گھنٹے طویل آپریشن کے باوجود پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں رہی، اس کی 2 اصلی وجوہات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عمران خان بس گرفتار ہوا ہی چاہتے تھے، مگر کچھ مسلح افراد نے گرفتار کرنے کے لیے جانے والی ٹیموں پر بندوقیں تان کر بلٹ کھینچ لیے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان گرفتاری سے ڈرتے کیوں ہیں، اور بالآخر امریکہ بھی کپتان کی مدد کے لیے میدان میں کود پڑا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اسلام آباد کی 2 عدالتوں نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، اور پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ 3 ٹیمیں روانہ ہوئی ہیں لاہور اسلام آباد سے۔ ایک ٹیم تو پہلے کی موجود تھی، ایک ٹیم جو ہے وہ بعد میں بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچی تھی، اور ایک ٹیم اس کے بعد پہنچی تھی جو کہ کچھ خفیہ والے اہلکاروں پر مشتمل تھی۔ آج سپہر 3 بجے کے قریب پولیس نے ایک آپریشن شروع کیا اسلام آباد سے، جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشنز شہزاد ندیم بخاری وہ اس آپریشن کی قیادت کرتے تھے، اور ان کی مدد کے لیے لاہور پولیس وہاں پر موجود تھی، اور یہ آپریشن شروع ہوا۔ اور شروع میں جو واٹر کینن کا سہارا لیا گیا، اس کے بعد لاٹھی چارج بھی ہوا، اس کے بعد آنسو گیس بھی چلی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو زمان پارک کے باہر موجود تھے، ان کی طرف سے شدید مزاحمت کی گئی۔ ابتدا میں انہوں نے پتھراؤ کیا، اس کے بعد انہوں نے وہ ڈنڈے لے کر حملہ آور ہوئے، بہت سارے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی زخمی ہوئے، لیکن شام تک جو ہے یہ صورتحال برقرار نہ رہ سکی، اور پولیس نے تمام جتنے کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو وہاں سے منتشر کر دیا، اور زمان پارک کے والے جو عمران خان صاحب کا گھر ہے اس کے تمام تر گیٹوں پر قبضہ کر لیا، اور جو ہے وہ پولیس کسی بھی لمحے اندر داخل ہوا ہی چاہتی تھی۔ اس دوران جو ہے وہ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہی۔ شاہ محمود قریشی بھی میڈیا سے گفتگو کرتے رہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہو سکتا ہے گرفتاری دے بھی دیں، لیکن دوسری طرف کچھ اور لوگ کچھ اور باتیں کرتے۔ ایک طرف فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو بالکل گرفتاری دیں گے، ہمیں خطرہ کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا جو عمران خان صاحب کے ان کی پارٹی کا ہی اینکر کہیں گے چودھری غلام حسین، وہ ایئر وائی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جی عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ اور اسلام آباد میں فواد چوہدری اور شبلی فراز یہ لوگ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر انہوں نے جا کر پھر ایک دفعہ درخواست دائر کی۔ پہلے تو اس درخواست پر اعتراضات لگا دیے گئے کہ بایو میٹرک نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور وہ جو درخواست تھی ان کی کل صبح سماعت کے لیے فکس کر دی گئی۔ آج کی سماعت ان کو نہیں ملی۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نے جو ہے وہ 9 تاریخ کے وارنٹ گرفتاری کینسل کر کے 13 تاریخ تک کی مہلت دی تھی عمران خان صاحب کو، اور وہ اس پہ نہیں پیش ہوئے، اور کل جو 13 تاریخ کو وہ بجائے عدالت میں پیش ہونے کے اسلام آباد لاہور میں ایک ریلی کی قیادت کرتے رہے، اور اس وقت نہ تو ان کے پاس کوئی بیماری کا سرٹیفکیٹ ریلی کے لیے تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی سیکورٹی کا ایشو تھا، لیکن انہوں نے ریلی کی قیادت کی، لیکن یہی چیزیں وہ عدالت میں وہ ان کو نہیں آنے دیتی۔ اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جی۔ عمران خان صاحب جو گرفتار نہیں ہوئے اس کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے، اور بڑی ایکسکلوزیو وجوہات بتائیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے وہ تفصیلات سن کے۔ لیکن ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج پورا دن ہوتا رہا، اتنا طنز بھی ان پہ کیا جاتا رہا، اتنی ان کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی جاتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کی وہی پوزیشن تھی کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، وہ کسی بھی صورت گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہ بالکل ایک غیر سیاسی رویہ ہے۔ سیاسی قائدین کی تو پہلی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، قانونی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھنا سیاسی جو قیادت ہے اس کا کام نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی آج لندن میں یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور گرفتاری دینی چاہیے، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کے لیے گرفتاری دینا ایک پروکار راستہ ہوگا، تو نواز شریف صاحب نے مسکرا کر کہا کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقار کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ آج ایک اپنے ورکر کنونشن سے خطاب کرتی ہیں، انہوں نے بھی بہت سارا طنز کیا کہ وہ باہر نکلیں جی، آپ گرفتاری دیں، مرد بنیں، قانون کا سامنا کریں، عدالتوں کا سامنا کرنے پڑیں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ اس کی کچھ وجوہات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مزاج میں نرگسیت بہت ہے۔ آج تک ان کو ہمیشہ جب وہ کرکٹ ٹیم میں آئے تو ان کے کزنز کرکٹ ٹیم کے روح رواں تھے، کرکٹ بورڈ کے روح رواں تھے، سلیکشن کمیٹی کے روح رواں تھے،
تو وہ ان کو جو نہیں وہ ہاتھوں پہ اٹھایا گیا، اور جب اسی طرح وہ کپتان بھی بنے اسی اپنی لابنگ اور اسی اپنی گروپنگ کی وجہ سے، پھر وہ سیاست میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے، اور وہ بقول پرویز رہی ان کی نیپیاں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن وہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس قسم کی جدوجہد کے لیے وہ شاید اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ میں تو ساری زندگی جو ہے وہ عیاشی کی اور اسی طرح ہی میں نے رہنا ہے، تو اقتدار تو مجھے ویسے ہی مل جائے گا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے گرفتاری ان کے لیے نہیں ہے. یہ قانون وغیرہ جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ان کی مزاج کی نرگسیت کا معاملہ ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، اور وہ یہ سمجھنے میں بالکل حق بجانب ہیں، کیونکہ ٹیرین وائٹ والا کیس ہو یا دھرنے کے دوران والے مقدمات ہو، عمران خان صاحب کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، مفرور ہوئے، اشتہاری ہوئے. جس وقت وہ 2018 کے الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے یا انہیں کامیاب کروایا گیا تو وزیر اعظم کے لیے نامزدگی تک بھی وہ مفرور اشتہاری ملزم تھے اسلام آباد کی عدالت کے، اور وہ حلف اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ بابر اعوان کے ساتھ جا کے عدالت میں انہوں نے ضمانت کروائی تھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. دوسری وجہ تو یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے جب سے اقتدار سے نکلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں، بہت برے برے نام رکھتے رہے ہیں پاک فوج کے افسران کے. تو ان کے ذہن میں یا ان کے لاشعور میں یہ خوف بھی ہے کہ وہ سارا کچھ مجھے بھگتنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک خاص شخصیت کو بھی بڑا وہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، ایک خفیہ ادارے کی، اس وجہ سے بھی وہ ڈرتے ہیں. پھر چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ سلوک کیا تھا، تو عمران خان صاحب کے لاشعور میں یہ بات بھی ہے کہ وہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے مریم نواز ایک خاتون تھی، لیکن ان کی وہ جو بیرک یا کمرہ تھا جیل کے اندر، اس میں مرد اہلکاروں کو آدھی رات کو گھسا دیا جاتا تھا کیمرے دے کر، اور جو اپنے مخالفین تھے ان کو گرفتار کرا کے مبینہ طور پہ ان کی تشدد کی ویڈیوز وہ منگوا کے دیکھا کرتے تھے کہ آپ نے مارا اس کو یا نہیں مارا ہے. آپ اس کی مثال لے لیجئے محسن جمیل بیگ میڈیا ہاؤس کے مالک تھے، ان کو کیسے گرفتار کرایا گیا، اور جو کچھ بھی ہوا پھر پوری اپوزیشن کیا پی ایم ایل این کیا پیپلز پارٹی ساری انہوں نے جیلوں میں ڈالی، اور بغیر مقدموں کی بھی ڈالی. وہ مقدمے بعد میں بنا بھی نہیں سکی نیب، لیکن عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو پھر ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یار جو میں دوسروں کے ساتھ کرتا رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی شاید وہی کچھ ہوگا. پھر جناب جو ایک اور وجہ ہے کہ ابھی تک جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ ابھی ضمانتیں کرا رہے ہیں، لیکن ایک کیس جو ہے وہ فرد جرم کی سٹیج تک پہنچ گیا. فرد جرم کی سٹیج کے بعد باقاعدہ سماعت شروع ہو جاتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے. تو وہ توشہ خانہ والا کیس میں جو فرد جرم ہے وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ فرد جرم ان پر لگے. پہلے وہ 6 مہینے وہ پلستر شلستر اور بیماری شماری سارا کچھ کرتے رہے ہیں، پھر بھی سیکیورٹی کا کر رہے ہیں. تو ہر صورت میں وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں گے تو اس کیس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی. اس سے زیادہ جو سب سے سینسٹیو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میڈیکل ٹیسٹ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو گئے تو لازم بات ہے کہ وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو ان کا گرفتاری کے بعد پولیس چاہے گی کہ بجائے پہلے اس سے کہ ان کے اوپر کوئی الزام آیا کہ جی عمران خان کے اوپر کوئی بڑا تشدد ہوا ہے، تو وہ جو ایک ضابطہ ہے ضابطے کے مطابق ان کو سرکاری اسپتال میں لے کے جائے گی اور ان کا طبی معائنہ کروائے گی. طبی معائنہ کروائے گی تو وہ تو اس سے تو ڈرتے ہیں. اور جیسے کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ مبینہ طور پہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. تو وہ ان کی ساری جو ہے وہ پول کھل جائے گا، بلکہ سیاسی پول کھل جائے گا. ان کے اپنے ورکرز کو پتہ لگ جائے گا اچھا یار ساڈا لیڈر تو نشئی ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. اور پھر وہ ٹانگ شانگ کے ایکس رے بھی ہو جائے گا، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کتنے زخم ہیں کتنے نہیں ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ وہ بلڈ ٹیسٹ سے اور ان چیزوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چلیں، لیکن وہ ان ٹیسٹوں کے خوف سے وہ سرکاری اسپتال میں نہیں گئے اور اپنے ذاتی اسپتال یعنی کہ شوکت خانہ میں جا کے لیٹ گئے. لیکن وہ میڈیکل ٹیسٹ سے کسی بھی صورت میں بچنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ خوف ہے عمران خان صاحب کے جس کی وجہ سے وہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے. اس کے علاوہ اب وہ کس آس پر گرفتاری نہیں دینا چاہتے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک تو ان کو یہ آس ہے کہ جو میرے ورکرز ہیں وہ پورے ملک کو جام کر دیں گے، بند کر دیں گے، حکومت پہ دباؤ آ جائے گا تو میں شاید گرفتار نہ ہوں، اور عدالتوں پہ دباؤ ڈال لینے کا ان کو بڑا تجربہ ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے. دوسری ان کو آس یہ ہے عدالتوں سے کہ اب جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صبح تک میں انتظار کروں گا، صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا کیس لگ جائے گا تو مجھے ریلیف مل جائے گا. تو عدالتوں سے ان کو بڑی توقعات ہیں. اچھا ایک ویسے قانون پسند شہری ہونے کے نتیجے میں تو آپ کو عدالتوں سے توقعات ہونی ہی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی وجوہات کچھ اور ہیں. وہ آپ کو پتہ پرویز لائی کی جو آڈیوز آ گئی تھی، کوئی ٹرکوں شوکوں والا معاملہ، کچھ اس قسم کے الزامات بھی لگتے رہے کہ عدالتوں کے ویسے بھی مامتا جو ہے عمران خان کے لیے بڑی جاگی رہتی ہے اور آؤٹ آف دی وے فیورز بھی ان کو ملتی رہتی ہیں. آج بھی ان کی توقع تو کہ شاید مل جائے گی، لیکن ان کو اتنی نہیں ملی. اور یہ ہے کہ البتہ اب کل صبح ان کا کیس لگ جائے گا، فوری طور پہ ٹیک اپ ہو گیا. ویسے ماڑے بندے کا تو کیس دائر ہوتا ہے ہفتوں تاریخ ہی نہیں نکلتی. تو بہرحال
ایک تو ان کو عدالتوں سے امیدیں ہیں اور پھر ان کو کچھ اپنی بین الاقوامی مددگاروں سے امیدیں ہیں، اور وہ مدد جو ہے ان کو آن بھی پہنچی ہے۔ اب جس وقت میں آپ سے بات کروں سے کچھ دیر قبل جو ایک امریکہ کے لابسٹ ہیں اور امریکہ کے جو وہ فارن آفس میں جو جنوبی ایشیا کے معاون رہے ہیں پہلے، زلمہ خلیل زاد، جو عمران خان صاحب کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد اس وقت جب وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ میں تو امریکہ کے خلاف ہوں تو اس وجہ سے میں تمہیں غلامی سے نکالوں گا، اور یہ ان کی آڈیوز بھی آ گئی تھی بعد میں کہ کیسے ہم نے اس سے کھیلنا ہے اور کیسے اسے پلے کرنا ہے، وہ تو سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، وہ خود وڈرا بھی کر چکے ہیں اب تو، اس وقت تک انہوں نے وڈرا نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی زلمہ خلیل زاد اور رابن رافیل وغیرہ ان سے آ کے ملتے رہے تھے، اور جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، ان کے ساتھ بھی فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر علیمہ خان کے کچھ دن پہلے امریکی کانگریس کے جو سربراہ ہیں، جو اسپیکر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر جو امریکہ کے ایک اور امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا عمران خان کے حق میں، اور پھر آج جو ہے زلمہ خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ بڑا معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں زلمہ خلیل زاد جی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو 3 حوالوں سے بحران کا سامنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک سامنا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جی معاشی بحران ہے، ایک سیاسی بحران ہے، اور ایک سیکیورٹی کا بحران ہے، بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پاکستان کا بحران بڑھے گا، تو یہی مدد عمران خان صاحب کو چاہیے تھی، اور وہ عمران خان کے لیے ایک بیان آ گیا، آفیشلی آ گیا، اس بندے نے ٹویٹ کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان کے حالات اور خراب ہو گئے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی پاکستان کی سیاسی قوتیں یہ آپس میں مل بیٹھے اور جون سے پہلے الیکشن کروا دیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تو جون سے پہلے الیکشن مجھے لے دو، تو وہی بات اب امریکی جو ہے وہ نمائندے یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ جی وہ ان کے ہرکارے ہیں یا ان کے مہرے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون، اور یہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو وہ باتیں پھر درست ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ اس موقع پر امریکہ بھی کود پڑا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ توقع ہوگی کہ صبح تک شاید کو امریکہ کی مداخلت اور کچھ اپنے پاکستان کے اندر سے دباؤ ڈال کے اور پھر کل دن تک پاکستان کی عدالتوں سے مدد لے کر وہ اس صورتحال سے نکل جائیں گے، لیکن اس صورتحال سے نکل بھی جائیں گے تو عارضی طور پہ نکلیں گے، قانون کا سامنا تو پھر بھی کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی کہ 9 گھنٹے آپریشن ہوا، اتنی فورس استعمال ہوئی، اسلام آباد سے پولیس کی ٹیمیں گئی، وہاں پہ نفری ہوئی، آنسو گیس چلی، شیلنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، جلاؤ ہوا، گھیراؤ ہوا، عمران خان گرفتار نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جناب 2 ہیں، اور ایک وجہ جو ہے وہ بڑی ایکسکلوزیو ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وجہ تو جو ہے کہ جو وہ ایک محاورہ ہے کہ کتی چورانا ریلیسی، کچھ ایسا بھی معاملہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دن پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو اسلام آباد میں ڈی اے جی آپریشنز تھے، جو کہ اس آپریشن کی قیادت کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے، یہ جناب اس سے پہلے سی سی پی اور راولپنڈی تھے، وہ بھی ڈی اے جی کے عہدے کی پوسٹ تھی، اور ان کا رینک ایس ایس پی ہے، ابھی بھی ان کا رینک ایس ایس پی ہے، پوسٹنگ ان کی ڈی اے جی کی ہے۔ یہ سی پی او پنڈی تھے شہزاد ندیم بخاری، اور جب شہباز گل کو لینے اسلام آباد کی پولیس عدالت کے حکم پر اڈیالہ جیل پہنچی تو یہ شہزاد ندیم بخاری نے راولپنڈی پولیس سے کے ذریعے اڈیالہ جیل کے راستے کو روک دیا، گیٹ کو بند کر دیا، اور اسلام آباد پولیس کی مزاحمت کی، اور شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے سے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ فورس اپنی بھیجی اسلام آباد پولیس، یعنی کہ پنجاب پولیس کو انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سامنے کھڑا کر دیا اور ایک ناجائز طور پہ کھڑا کیا، عدالت کے حکم کے خلاف جا کے کھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی اس وقت، ہم نے جب پتہ کیا کہ پتہ یہ چلا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی، اس وقت چونکہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے یہ بڑے کلوز آدمی ہیں۔ اچھا، پھر جب نگران حکومت آ گئی تو پھر اس بندے کو پھر آپ نے ایک سٹیپ اپنی عہدے سے بڑا عہدہ دے کر وفاق میں ڈی اے جی آپریشن لگا دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مت ماری گئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، وزارت داخلہ والوں کی یا آئی جی کی، کیا مطلب؟ ایک بندہ آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کا آدمی ہے تو اس کو آپ ایسی پوسٹنگ پہ لا کے بٹھا رہے ہیں۔ پھر وہ جب وہ آیا تو اس نے سرو بھی کیا، جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئے اور وہ جتھے لے کر آئے تو ساری پولیس غائب ہو گئی اور ججوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جتھے تھے انہوں نے دلیپ بار کے عدالتوں میں توڑ پھوڑ کی اور ججوں سہمے ڈرے ہوئے ججوں نے ضمانتیں لے لی، پھر وہ کیا کرتے؟ تو اس وقت انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد جب دباؤ آیا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، آپ نے تو کہا تھا بڑی نفری ہے اور ہم تو آنے نہیں دیں گے، اور اچانک اینڈ ٹائم پہ پولیس غائب ہو گئی، انہوں نے کہا جی پرچہ دے دیتے ہیں عمران خان کے خلاف، اور وہ پھر انہوں نے بڑی اس میں بھی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ ایک ہی جرم کے ایک ہی تھانے میں 2 پرچے دے دیے، شروع سے لے کے آخر تک کسی پرچے کی لینگویج میں فرق نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے پورا سامان کر کے دیا، حکومت بھی راضی رہ گئی کہ دیکھیں ڈی اے جی نے پرچے دے دیے،
اور عمران خان کو بھی پتہ چل گیا کہ پرچے ایسے ہیں کہ جناب جو ہی عدالت میں جائیں گے تو یہ ایسے کر کے پرچے اڑ جائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے محبت میں یا پرویز الہی کی محبت میں انہوں نے پہلے اسلام آباد پولیس پہ بندوقیں تانی, پھر جب خود اسلام آباد پولیس کا حصہ بن گئے تو عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا, پھر حکومت کو پھر چیٹ کیا غلط پرچے دے کر. اچھا, اب اسی افسر کو آپ نے اٹھا کے بھیج دیا لاہور. میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کی تھی, میں نے کہا جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ گڑبڑ کرے گا, اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. پہلے تو یہ کچھ کر چکا, پھر وہی ہوا, اس نے نہیں کیا گرفتار. اور جب اس نے دیکھا کہ اب گرفتار کرنا ہی پڑے گا, انہوں نے کہا جی میں تو زخمی ہو گیا ہوں. وہ اسپتال پہنچ گیا. وہ بندے کو دکھے مکے لگ ہی جاتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں. زخمی وہ ہوئے بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوئے, لیکن وہ آگے پہنچ گیا. اس کے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو وہ خود عمران خان کو گرفتار کرنے سے بچ گیا کہ وہ گرفتار کرتا ہے. چودھری صاحب کے سامنے بھی شرمندگی ہوتی, خان صاحب کے سامنے بھی شرمندگی ہوتی تھی, شہزاد الدین بخاری صاحب شرمندگی تو نہیں پھر ہونی چاہیے تھی نا. تو وہ ایک تو خود اس سے اوائڈ کر گئے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو موقع دے دیا. جب وہ خود زخمی ہو کے پیچھے پہنچ گئے تو اب لاہور پولیس نے تو قیادت نہیں کری تھی آپریشن کی قیادت تو اسلام آباد پولیس نہیں کرنی تھی, لاہور پولیس تو مددگار تھی صرف. تو پھر وہ 4-5 گھنٹے تعطل آ گیا آپریشن میں کہ ادھر سے پھر ایک ایس پی اور گیا رانا طاہر حسین, اور پھر وہ اس نے جا کے اسلام آباد پولیس کی کمان لی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ آپریشن ناکام ہو گیا, اس لیے کہ شہزاد الدین بخاری اسپتال پہنچ گیا تھا. انہوں نے کہا جی میں تو یہ پڑا آپ کا آپریشن. اب بظاہر تو جناب بڑے ہیرو بن گئے, وزیر اعلیٰ بھی پہنچ گئے جناب, وہ ڈی آئی جی زخمی ہو گیا, ادھر سے مریم صاحبہ کے ٹویٹ آ گئے. اور بھائی بیوقوفہ وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا گیا ہے, اور اس نے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, اس کو ٹائم دے دیا, اس کو موقع دے دیا. یہ جناب انہوں نے کیا. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری بڑی وجہ کیا ہے جی؟ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا, لاہور سے جو پولیس کے اندر سورسز ہمارے جو آپریشن کر رہے تھے وہاں پہ جو اور بھی جو اہلکار ہوتے ہیں جو جن کے پاس ساری خبر ہوتی ہے, تو پتہ یہ چلا گیا جی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ پولیس تقریباً گرفتار کر ہی لیتی. عمران خان کے گھر کا تمام کنٹرول انہوں نے لے لیا تھا, تمام دروازوں پہ قبضہ کر لیا تھا, لیکن اندر سے پھر جناب بندوقیں تان لی گئیں. اور بندوقیں تانی 2 قسم کے لوگوں نے. ایک تو تھی گلگت پولیس جس نے اپنی ہی ملک کی دیگر فورسز کے خلاف بندوقیں تان لیں, اور اس لیے تانی کہ وہ قانون پر عمل درآمد نہ کرا سکیں. یعنی کہ قانون کے خلاف بندوقیں اٹھائیں. کس نے؟ گلگت پولیس نے. ان کو وہاں پہ کس نے تعینات کیا تھا؟ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے جو عمران خان کی پارٹی کے آدمی ہیں. ایک تو اس کی لاہور میں موجودگی کی تو نہیں بنتی, اور پھر وہ لاہور کی پولیس اور جو فورسز ہیں قانون جو نافذ کرنے کے لیے جا رہی ہیں ان کے اوپر انہیں بندوقیں تان لیں. اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جو اسلام آباد پولیس تھی اور جو لاہور پولیس تھی ان کے پاس آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا, ان کو مسلح نہیں کیا گیا. تو ڈنڈے تھے, اسٹکس جو لاٹھی چارج والے ہوتے ہیں یا آنسو گیس کے شیل ہوتے ہیں. اب ڈنڈوں سے یا آنسو گیس کی شیلوں سے آپ جدید گنز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. اور پھر دوسرے سویلین لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ کسی کالعدم تنظیم کے جس کے اوپر پاکستان میں پابندی اس کے تربیت یافتہ لوگ تھے. تو یہ انکنفرم خبر ہے, لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جو بندوقیں تان لی گئیں پولیس کے اوپر گلگت بلتستان پولیس نے, وہ بالکل کنفرم خبر ہے. دوسری جو خبر ہے وہ بندوں کی حد تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ سول لباس میں بندوں نے بندوقیں تانی تھی, اور اطلاعات بھی جو ایجنسیوں کے پاس یہ تھی کہ 60 کے قریب ایسے بندے موجود ہیں اندر جو تربیت یافتہ لوگ ہیں مسلح. اور اگر وہاں پر یہ اسلام آباد پولیس یا جو پنجاب پولیس ہے وہ رجسٹ کرتی اور وہ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کرتی تو اندر سے فائر آنا تھا, جس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا. تو پھر لازمی بھی بات ہے یہاں پہ لاشیں گر جانی تھی عمران خان صاحب کو, اور جو لاشیں سیاست کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ مل جاتی. تو یہ جناب صورتحال تھی اصل, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. اب ممکن ہے کہ سیری سے پہلے کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں, یہ اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ چل رہی ہے, اور کہ یہ جو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ مراد سعید صاحب کھڑے ہیں اور ڈنڈا اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں, اور یہ پولیس کو مار کر بھگانے کی خوشی میں لگا رہے ہیں. اور یہ کیا لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے ملک کی تصویر ہے جہاں پہ کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی ہو؟ بالکل نہیں لگتا. یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جتھوں اور مسلح ہجوم جو ہیں وہ اس ملک میں رول کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں کام کیا تھا کہ جو فاٹا کا علاقہ تھا جہاں پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا تھا اس کو پاکستان میں ضم کر دیا تھا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تو بے جا نہیں ہوگا کہ دراصل آج کے حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان کو فاٹا میں ضم کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک آخری موقع ہے. اگر آج عمران خان کی گرفتاری میں پولیس ناکام ہو جاتی یعنی کہ قانون کو نافذ نہیں کروا سکتی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ بھی کبھی قانون نافذ نہیں ہو سکے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلے گا, جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خیر رکھے اور امن و امان کا مزید کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.